شروع کریے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آن لائن نبی آپ کی آواز آنا کم ہو گئی ہے وسلم تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم روی عن جابر بن عبداللہ الانصاری فاطمۃ الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام قال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ذوقا فقلت له أعوذ بالله يا فتى من الذوق فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني فأتيت بالكساء اليماني فغطيت به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وعلى محمد فما كانت الا ساعة واذا بولد الحسن عليه السلام فدخل قال السلام عليك يا أمه وعليك قرة عين قرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة أنها رائحة وقلت نعم إن جدك الكساء السلام نحو الكساء السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي ندخل معك تحت الكساء السلام يا جدي معه تحت الكساء صلى الله عليه محمد فما كانت وزن بولدي الحسين عليه السلام فدخل وقلت عليك الذي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء وزن الحسين عليه السلام قال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لنكون معكم تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي يا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل تحت الكساء اللهم صل على محمد ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله وقلت عليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين قال يا فاطمة إني أشهد كأن رائحة أخي وابن أمي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لنكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي خليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي عليه السلام تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد ثم أتيتنا والكساء قلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لنكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزهتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد ولما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وهما باليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي وسكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء وقال لمن جبرائيل يا رب من تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة معدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد
فقال جبرائيل يا رب أتعزون لنهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقولك السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا فاز شيطان رب الكعبة فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا فرج الله هما ولا مهموم إلا كشف الله غما ولا تعرب حاجة إلا خذ الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسويدنا كذلك شيعتنا فازوا وسويدوا في الدنيا والآخرة رب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد. میں اپنے پاس سے ایک اسکرین شیئر کر رہا ہوں جو مسلم بھائی کی ویڈیو ہے آپ کے اذان کے ذریعے پہنچ جائے گی. ڈوبا ہوا ماتم میں اللہ کا گھر دیکھا ڈوبا ہوا ماتم میں اللہ کا گھر دیکھا شبیر نے بابا کا ہر خون نے سر دیکھا شبیر نے بابا کا ہر خون
शाम के शाम ने बाबा निगाहें की देखा नहीं जाता था देखा नहीं जाता था मंजर ये मगर देखा शबीर ने बाबा का सर आया ये यकीन दिल को नजदीक है अब करबल आया ये यकीन दिल को नजदीक है अब करबल ज़ैनब की निगाहों ने ज़ैनब की निगाहों ने जलता हुआ घर देखा शबीर ने बाबा का सर कर देखा शबीर ने बाबा का सर खून में तर देखा जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। रजा भाई कराची से, लाहौर से। नजीर भाई आप स्टार्ट कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। आ रही है आवाज मेरी? जी मैं शुरू करूं जी? जी बिस्मिल्लाह। दरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम सामीन को इस ताज़ियत के मौके पे ताज़ियत पेश करता हूँ और खुसूसन बिलखुसूस इमाम ज़माना की बारगाह में उनके जात की ताज़ियत पेश करता हूँ। वो हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमारा जिक्र अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। एक सलाम पढ़ने से पहले एक मैं दुआ करना चाहता हूँ इमाम ज़माना की बारगाह में, अपनी तरफ से, आप तमाम मोमिन की तरफ से, और यकीनन हर मोमिन की यही दुआ होती है कि वो, और हर मोमिन की यही तमन्ना है कि ये दुआ करे और उसकी दुआ ये कबूल भी हो, और यकीनन इमाम ज़माना हमारी ये दुआ कबूल करेंगे। माए शबे गैब जलवाए जानाना माए शबे गैब जलवाए जानाना एक बार चले आओ फिर आके चले जाना, बस आखिरी हैदर से ये आखिरी ख्वाहिश है, बस आखिरी हैदर से ये आखिरी ख्वाहिश है, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना,
जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना ऐ माए शबे गैबत। दरूद इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की ज़ात पे। اللهم صل صل على على محمد محمد وآل وآل محمد. محمد. भाई अली हैदर का लिखा हुआ आपकी समातों के लिए हदिया कर रहा हूँ। آه. अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की ज़ात पे बुलंदतर सलावत। اللهم اللهم صل صل على على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد. है बहर बर में बरपा ऐनुल वरा का मातम है बहर बर में बरपा ऐनुल वरा का मातम मोमिन मना रहे हैं शेरे खुदा का मातम मोमिन मना रहे हैं शेरे खुदा का मातम मुश्किल कुशाए आलम की है जुदाई का गम मुश्किल कुशाए आलम की है जुदाई का गम अब दहर में बपा है हक आशना का मातम मरकद में मुज़तरिब है रूहे जनाब फातिमा मरकद में मुज़तरिब है रूहे जनाब फातिमा अफलाक में है शाहे अर्ज़ो समा का मातम ओ उम्मुल बनीन रोके बेटे से कह रहे हैं अफलाक में बपा है शेरे खुदा का मातम कुलसूम और ज़ैनब कहती है रो के यार इस तरह सबर आए है मुर्तजा का मातम कैसी उदासी छाई खैरुन्निसा के घर पर कूफे में हो रहा है उस रहनुमा का मातम मातम करेंगे मिलके मोमिन नजफ में जाकर इलाही आमीन इलाही आमीन मातम करेंगे मिलके मोमिन नजफ में जाकर करना नसीब होवे शाहे खुदा का मातम सरताज अंबिया की आँखों का था उजाला सरताज अंबिया की आँखों का था उजाला
عالم میں ہے وسیع ہے خیر الورا کا ماتم او حور و ملک جینا سے مجلس میں روتے آئے او حور و ملک جینا سے مجلس میں روتے آئے شیعوں کے گھر میں ہوتا ہے مرتضیٰ کا ماتم اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے حیدر یہ کہہ رہا ہے اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے حیدر یہ کہہ رہا ہے مرکد میں بھی کروں گا عقدہ کشا کا ماتم سبحان اللہ واہ مرکد میں بھی کروں گا عقدہ کشا کا ماتم ہے بحر و بر میں برپا عین الورا کا ماتم مومن منا رہے ہیں شیر خدا کا ماتم درود بر محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وزیر بھائی رضا بھائی حیدرآباد سے بسم اللہ میں آپ تمام حضرات سے اجازت کے ساتھ طرح میں سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کیونکہ مصروفیت کے باعث سلام کے صرف 6 شعر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور نذیر بھائی اور جو بھی ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان سے اجازت چاہتا ہوں نذیر بھائی سلام کا مطلع سماعت فرمائیے اور یہ میں نے جو ہے یہ مصرے پہ لکھا ہے لگی جو ضرب ہوئے اور کامیاب علی لگی جو ضرب ہوئے اور کامیاب علی کامیاب یہ شاید آپ ہی کا مصرع ہے تو مطلع باقی سماعت صاحب کا اچھا ماشاء اللہ تو مطلع سماعت فرمائیے کہ سلونی کہہ کے ہی کرتے تھے جب خطاب علی سبحان اللہ سلونی کہہ کے ہی کرتے تھے جب خطاب علی سلونی کہہ کے ہی کرتے تھے جب خطاب علی ہر ایک سوال کا دیتے تھے پھر جواب علی ہر ایک سوال کا دیتے تھے پھر جواب علی اور شعر پیش کر رہا ہوں کہ نہیں ہے کوئی بھی محروم اس زمانے میں نہیں ہے کوئی بھی محروم اس زمانے میں عطا ہر ایک کو کرتے ہیں بے حساب کیا کہنے سبحان اللہ سبحان جزاک اللہ نہیں ہے کوئی بھی محروم اس زمانے میں نہیں ہے کوئی بھی محروم اس زمانے میں ہر ایک کو کرتے ہیں بے حساب علی عطا ہر ایک کو کرتے ہیں بے حساب علی. شعر پیش کر رہا ہوں کہ نہ کوئی
भूखा रहा उसके दौरे हाजिर में, क्या कहने न कोई भूखा रहा उसके दौरे हाजिर में। इमाम पहला खुदा का था इंतखाब अली, क्या कहने क्या अच्छा सुभान ना कोई भूखा रहा उसके दौरे हाजिर में। इमाम पहला खुदा का था इंतखाब अली, इमाम पहला खुदा का था इंतखाब अली। और तज़मीम मुलाजा फरमाइए कि बताओ। हर एक मारे का सर कर लिया दिलेरी से, सुभान हर एक मारे का सर कर लिया दिलेरी से, हर एक मार का सर कर लिया दिलेरी से। लगी जो ज़र्ब हुए और कामयाब अली, वाह लगी जो ज़र्ब हुए और कामयाब अली। और ये शेर पेश कर रहा हूँ सलाम का है कि है खून तेजी से जारी जो जख्म है गहरा, हाय 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 खून तेजी से जारी जो जख्म है गहरा, तुराब फर्ख पे रखते थे बू तुराब अली, हाय। तुराब फर्ख पे रखते थे बू तुराब अली। और नज़ीर भाई और हमारे हैदर भाई मख्ता पेश कर रहा हूँ कि हदीस खुदसी से साबित हुआ है सबको रज़ा, हदीस हदीस खुदसी खुदसी से से साबित हुआ साबित है सब हुआ है सबको रज़ा, हदीस खुदसी से साबित हुआ है सबको रज़ा, खुदाई का है जमाने में इंतसाब अली, खुदाई क्या का है जमाने में इंतसाब अली। सलोनी कह के सलोनी कह के ही करते थे जब खिताब अली, हर एक सवाल का देते थे फिर जवाब अली। सुभान अल्लाह रजा भाई, सुभान अल्लाह, शुक्रिया माशा शुक्रिया नहीं शुक्रिया माशा जज़ाक। शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। रजा भाई, जी जी फरमाइए। रजा भाई सिरसी से, दिल्ली से। अच्छा मारूफ है रजा आपसे सिर्फ जी बहुत जी अदबन आप हमारी महफिल में कुछ सलाम पढ़ने के लिए आप आए हैं। यकीनन मौला कबूल करेंगे आपका कलाम भी। बिस्मिल्लाह। शुक्रिया। रजा भाई, जी जी रजा भाई वहाँ सिरसी से। अच्छा रजा सिरसी। जी हाँ। जी जी बिस्मिल्लाह। पना शुक्रगुजार हूँ रजा भाई की तस्वीर नहीं है आगे में। आवाज थोड़ी आवाज का फुर्सत। आज का जो मुद्दा लिहाजा टिबला ने दिया था, कत्ल काबा हुआ और खून में नहाया सा, इस पर चंद शेरा फजाल खिदमत में पेश करूँगा। मौला की बारगाह में ताजब करूँ और आप सब हज़रात को सलाम हज़रत को पंजे। अरे हैदर बिल्कुल आवाज क्लियर नहीं है, हेडफोन पे हैं। तस्वीर भी नहीं है रजा भाई।
रख कर आया बेचारा, दो पूरा बेचारा सदा, कभी उठा कभी बैठा कभी तड़पा सदा, कभी उठा कभी बैठा कभी तड़पा सदा, कोई कोई 19 रमज़ान का न भूला सजदा, सर को पकड़े जो मुसल्ले पथा तड़पा सजदा। मस्जिद कूफा में एक हज बपा था उस दम, या अली हाय अली कह के जो चीखा सजदा। जहर आलूद जो तलवार थी उसकी ज़रबत, जख्म खाक भरी खाक पर लौटा सजदा। इब्ने मुलजिम नई तारीख लिखी है तूने, रोजे में कत्ल किया तूने अली का सजदा। जब भी 19वीं आएगी तो याद आएगा, मस्जिद कूफा में वो मौला अली का सजदा। वो अली रखता था जो सारे यतीमों का ख्याल, सारी बेवाओं को देता था सहारा सजदा। रिस्क तकसीम जो रातों किया करता था, वो अली को था औलाद से प्यारा सजदा। आई 21वीं रमजान कयामत लेकर, घर में हसनैन के कांधों पर जो निकला सजदा। आई 21वीं रमजान कयामत लेकर, घर से हसनैन के कांधों पर जो निकला सजदा। मेरी ज़ैनब की रिदा पर न कोई आँच आए, मेरी ज़ैनब की रिदा पर न कोई आँच आए, बड़ी मुश्किल से ये अब्बास से बोला सजदा, बड़ी मुश्किल से ये अब्बास से बोला सजदा। बाद मेरे है हसन तू ही जमाने का इमाम, बाद मेरे है हसन तू ही जमाने का इमाम। क्या हुआ देर तलक जाने क्यों रोया सजदा, जाते जाते मैं गले चूम लूं तेरा एक बार, आ मेरे प्यारे हुसैन आ ये पुकारा सजदा। जैसे ही बाजुए ज़ैनब पर पड़ी उसकी नजर, आखिरी चीख थी ये नहीं बोला सजदा। फातिमा और नबी रोते हुए आए नजर, कब्र में जैसे ही हसनैन ने रखा सजदा, कब्र में जैसे ही हसनैन ने रखा सजदा, कब्र में जैसे ही हसनैन ने रखा सजदा। एक है मतलए तौहीद तो एक मक्तए हक, एक शब्बीर का है एक अली का सजदा। जुल्म चिल्लाने लगा हाय अली हाय हुसैन, शाम की कैद में ज़ैनब का जो देखा सजदा, शाम की कैद में ज़ैनब का जो देखा सजदा। अरे तेरी बहनों की सदा आती है रोने की हसन, सबसे कह दे यहीं रुक जाए पुकारा सजदा। दो ही सजदे हैं रजा जिनकी नहीं कोई मिसाल, एक था रोजे से और एक था प्यासा सजदा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह रज़ा भाई, सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह। नजीर भाई हसन भाई आ रहे हैं। मैं आ जाऊं? हसन भाई बिस्मिल्लाह। जी जी बिस्मिल्लाह हसन भाई। मैं जी ये अदर पहले मैं पढ़ लेता, फिर ऐनुल हसन साहब मेरे बाद पढ़ते। नहीं, आप सरकार इजाजत दीजिए कि मैं पहले कुछ अराइज हैं जो सुना देता हूँ आपकी खिदमत में, फिर आपको भी नहीं सुना दीजिए। जज़ाकल्लाह। मुमिनीन कराम, आप सबकी खिदमत में शहादत मौला कायनात की तस्लियत अर्ज करता हूँ। चंद एक अशार जो इस की दी हुई तरह पर कोशिश की है
میں نے ان دو طرحوں میں سے پہلی جو تھی کہ لگی جو ضرب ہوئے اور کامیاب علی، لگی جو ضرب ہوئے اور کامیاب علی پر کچھ اشعار کوشش کی ہے. دیکھیں مطلب عرض ہے، نہ وہم ہے نہ گماں ہے لاجواب علی، نہ وہم ہے نہ گماں ہے لاجواب علی، نبی کے ساتھ ازل سے ہیں ہم رکاب علی، نبی کے ساتھ ازل سے ہیں ہم رکاب علی. رضا بھائی دیکھیں، اور نگاہ حق میں بھی جو، نگاہ حق میں بھی جو مظہر خدا ٹھہرا، سبحان اللہ، نگاہ حق میں بھی جو مظہر خدا ٹھہرا، رہا ازل تا ابد تنہا انتخاب علی، رہا ازل تا ابد تنہا انتخاب علی. اور خدا پرست قبیلوں نے کر دیا اعلان، خدا پرست قبیلوں نے کر دیا اعلان، ہم عاشقان محمد کا ہے نصاب علی، بہت اچھا. ہم عاشقان خدا پرست قبیلوں نے کر دیا اعلان، ہم عاشقان محمد کا ہے نصاب علی. اور جو ذی شعور سے پوچھا تو یہ جواب آیا، جو ذی شعور سے پوچھا تو یہ جواب آیا، سکون بخش سا شیرین اضطراب علی، سکون بخش سا شیرین اضطراب علی. اور مصرع خود مولا ہی کے زبان سے پہنچایا ہے کہ خدائے کعبہ گواہ ہے بقول مولا علی، خدائے کعبہ گواہ ہے بقول مولا علی، لگی جو ضرب ہوئے اور کامیاب علی، لگی جو ضرب ہوئے اور کامیاب علی. وہ جنگ خیبر و خندق کے نہروان و جمل، جنگ خیبر و خندق کے نہروان و جمل، ہر ایک محاذ پہ فاتح و فتح یاب علی، ہر ایک محاذ پہ فاتح و فتح یاب علی. اور کہ آج تک بھی سقیفہ کو ہضم ہو نہ سکا، جو آج تک بھی سقیفہ کو ہضم ہو نہ سکا، ہے شہر علم محمد اور اس کا باب علی، ہے شہر علم محمد اور اس کا باب علی. اور یہ شعر پر ایک خاص توجہ کہ سجی تھی اور رہی رحل کائنات پہی، سجی تھی اور رہی رحل کائنات پہی، پڑھی گئی نہ سمجھ کر ہے وہ کتاب علی، سمجھ گئی پڑھی گئی نہ سمجھ کر ہے وہ کتاب علی. اور یہ آخری شعر بھی دیکھ لیں کہ علی سے دشمنی مہنگی پڑے گی شیخ حرم، علی سے دشمنی مہنگی پڑے گی شیخ حرم، وہاں پہ ساخی یہاں پر ابو تراب علی، وہاں پر ساخی یہاں پر ابو تراب علی. اور یہ مقطع بھی دیکھ لیں کہ جو ذہن و دل کو کرے مطمئن تا حد کمال، جو ذہن و دل کو کرے مطمئن تا حد کمال، نظیر فکر بشر کا وہ انقلاب علی، نظیر فکر بشر کا وہ انقلاب علی، نہ وہم ہے نہ گماں ہے لاجواب علی، نبی کے ساتھ ازل سے ہے ہم رکاب علی. جزاک اللہ، واہ واہ، اللہم صلی علی محمد محمد و آل محمد. آپ اور بھی لکھے بولے تھے. آپ کی اجازت سے، ویسے تو دل بہت مغموم ہے، مگر ظاہر ہے کہ کوئی معمولی شہادت نہیں ہے یہ. بہرحال
अशार के जरिए ही मौला तक रसाई हो जाए जज़ाकल्लाह। और हमें भी एक शरफ मिल जाए कि हम उसमें शरीक हो गए। मुलाजा करे मतलब पेश करता हूँ। अता रदीफ सजदा है कि एक मुहाफिज ने बचाया है खुदा का सजदा। सुभान वाह एक मुहाफिज ने बचाया है खुदा का सजदा। एक मुहाफिज ने बचाया है खुदा का सजदा, वरना अब तक तो किसी और का होता सजदा। क्या कहने वाह एक मुहाफिज ने बचाया है खुदा का सजदा, का सजदा, वरना अब तक तो किसी और का होता सजदा। सजदा। कि पांव से तीर निकल जाए पता भी न चले, सुभान अल्लाह। पांव से तीर निकल जाए पता ही न चले, पता भी न चले, जुज अली कर नहीं सकता कोई ऐसा सजदा। बहुत अच्छा है, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान जुज अली कर नहीं सकता कोई ऐसा सजदा। सजदा। ऐसा सजदा। शेर मुलाजा करें कि पंजतन देते रहेंगे उसे इनाम हयात। वाह क्या कहने, इनाम हयात। वाह, पंजतन देते रहेंगे उसे इनाम हयात। याद पंजगाना जो अदा करता रहेगा सजदा। सुभान क्या अल्लाह। कहना, पंजतन देते रहेंगे उसे इनाम हयात, पंजगाना जो अदा करता रहेगा सजदा। वाह, सफ में बैठे हो अगर रस्म निभाने के लिए, फिर किसी काम ना आएगा तुम्हारा सजदा। सुभान क्या अल्लाह। कहने, क्या हकीकत है। सफ में बैठे हो अगर रस्म निभाने के लिए, वाह फिर किसी काम ना आएगा तुम्हारा सजदा। कौन सा रुख है जिधर जलवे माबूद नहीं, वाह, कौन सा रुख है जिधर जलवे माबूद नहीं, क्या इधर और उधर देख के होगा सजदा। क्या कहने, सुभान अल्लाह। वाह कौन सा रुख है जिधर जलवे माबूद वाह नहीं, वाह, नहीं, क्या इधर क्या और उधर इधर और उधर देख के होगा सजदा। वाह, शेर मुलाजा करें कि चांद अच्छा है मगर लायक तकलीद नहीं। वाह। वाह, दूसरा मिसरा सुनिए, चांद चांद अच्छा अच्छा है मगर लायक मगर तकलीद नहीं। लायक तकलीद नहीं, फिर न डूबेगा जो पेशानी पे उभरा सजदा। वाह, फिर ना चांद डूबेगा। अच्छा है। अच्छा है मगर लायक तकलीद नहीं, फिर न डूबेगा जो पेशानी पे उभरा सजदा। और तुम भी शब्बीर कहो फुस्तो बेरब्बिल काबा। वाह, क्या कहने, तुम भी शब्बीर कहो फुस्तो बेरब्बिल काबा। करबला देख के कूफे से पुकारा सजदा। अच्छा है, अच्छा तुम है। भी शब्बीर कहो वाह फुस्तो वाह, बेरब्बिल काबा। करबला देख के कूफे कूफे से से पुकारा पुकारा। सजदा। और क्या पता कितना पैगंबर से है नजदीक हुसैन। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। क्या वाह पता वाह, कितना पैगंबर से पैगंबर से है नजदीक हुसैन। नजदीक क्या कहने, हुसैन। क्या कहने। वाह वाह, इतना तूलानी किसी का नहीं देखा सजदा। अच्छा है। वाह 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 वाह, क्या पता कितना पैगंबर से है नजदीक हुसैन। सुभान अल्लाह, इतना सुभान अल्लाह। तूलानी किसी का नहीं देखा सजदा। किसी का नहीं देखा सजदा, जवाब नहीं। वाह वाह, एक नई सुबह का आगाज हुआ शाम के बाद। एक एक नई नई सुबह का आगाज हुआ शाम के बाद। आगाज हुआ शाम के बाद के साथ सज्जाद के जिंदान से निकला सजदा। वाह,
ایک نئی صبح کا آغاز ہوا شام کے بعد، 7 سجاد کے زندان سے نکلا سجدہ، کہ یوں تو سب سجدے میں ہیں، حور و ملک جن و بشر، یوں تو سب سجدے میں ہیں، سجدے میں ہیں، حور و ملک جن و بشر، اے علی تم نے تو سجدے کو بنایا سجدہ، سبحان اللہ سجدے میں ہیں ماشاءاللہ، واہ واہ، حور و ملک جن و بشر، اے علی تم نے تو سجدے کو بنایا سجدہ۔ سبحان اللہ، ملاحظہ کریں کہ 3 دن قلب ترستے رہے دھڑکن کے لیے، 3 دن قلب دھڑکتے رہے دھڑکن کے لیے، ہاں مگر ایک نمازی کا نہ چھوٹا سجدہ۔ سبحان اللہ، واہ 3 دن قلب دھڑکتے رہے، قلب ترستے رہے دھڑکن کے لیے، واہ، ہاں مگر ایک نمازی کا نہ چھوٹا سجدہ۔ اور مصرع ملاحظہ کریں کہ سرخ محراب تو شق ہو گئی دیوار حرم، واہ، سرخ محراب تو شق ہو گئی دیوار حرم، قتل قبلہ ہوا اور خون میں نہایا سجدہ۔ سبحان اللہ، واہ واہ، کہ سرخ محراب تو شق ہو گئی دیوار حرم، واہ واہ، قتل قبلہ ہوا اور خون میں نہایا سجدہ۔ سبحان اللہ، کریں کہ دونوں پر وار پسے پش ستمگر نے کیا۔ اچھا، حقیقت پیش واہ کر رہا ہوں واہ، آپ کو۔ سبحان اللہ، دونوں پر وار پسے پش ستمگر نے کیا، ہم نے جب باپ کا بیٹے سے ملایا سجدہ۔ دونوں پر وار پسے پش ستمگر نے کیا، ہم نے جب باپ کا بیٹے سے ملایا سجدہ۔ اور مقطع پیش کرتا ہوں کہ اے حسن میری جبیں مجھ سے کہا کرتی ہے، اے حسن میری جبیں مجھ سے کہا کرتی ہے، ارے در جو حیدر کا نہ ہوتا تو تڑپتا سجدہ۔ سبحان اللہ، اے حسن میری جبیں مجھ سے کہا کرتی ہے، در جو حیدر کا نہ ہوتا تو تڑپتا سجدہ۔ ایک محافظ نے بچایا ہے خدا کا سجدہ، سبحان اللہ، ورنہ اب تک تو کسی اور کا ہوتا سجدہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، احسن۔ قبلہ آپ شروع کیجئے گا۔ نجف سے مولانا موجود ہیں ہمارے ساتھ اس ایام کے اندر، اور رمضان میں ہمیشہ ساتھ رہے ہیں، اب تک ہمارے ساتھ ہیں، آئندہ بھی رہیں گے۔ اور مولانا حسین عباس زیدی صاحب نجف سے لائف پڑھ رہے ہیں آپ کے لیے۔ بسم اللہ قبلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا و مولا الثقلین وجد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے امام زمانہ علیہ السلام کو ان کے جد بزرگوار حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر تعزیت پیش کرتے ہیں، جو حقیقی پرصداران امام امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ عزیزو، آج کی مختصر سی گفتگو علی کی محبت
کے اوپر کرنا ہے کہ علی کی محبت کی کیا فضیلت ہے۔ قرآن میں خدا وحدہ لا شریک نے اپنے حبیب سے کہا کہ کہہ دو اے حبیب، ان مسلمانوں سے کہہ دو کہ مجھے تمہاری اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہیے، صرف اور صرف میرے اہل بیت کی محبت۔ عزیزو، زمخشری اہل سنت کے بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے اس آیت کے ذیل میں لکھا کہ وہ اس آیت کی تفسیر کہتے ہیں کہ قیل یا رسول اللہ من قرأ ابتک، من قرأ ابک، اے اللہ کے رسول یہ بتاؤ کہ تمہارے قرابت دار کون ہیں؟ ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، وہ کون ہیں جن کی مودت کو اللہ نے ہمارے اوپر واجب قرار دیا ہے۔ یہ زمخشری اہل سنت معتبر عالم ہے، وہ اس کو لکھ رہے ہیں اس آیت کے ذیل میں، کہتے قال علی و فاطمہ و ابناہما، جن کی محبت کو تمہارے اوپر واجب قرار دیا وہ علی ہے، فاطمہ ہے اور ان کے بیٹے۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ محبت حسین کی محبت، حسن کی محبت اور فاطمہ کی محبت کس نے؟ یہ زمخشری نے اس آیت کے ذیل میں اس تفسیر کو لکھا۔ تو علی وہ ہیں جس کی محبت دشمن نے بھی قبول کیا کہ علی کی محبت، یہ آیت علی اور اولاد علی کی محبت میں نازل ہوئی۔ عزیزان اکرامی، ایک جس کو اہل سنت امام کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل، انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے، کہتے کہ ایک دن احمد بن حنبل ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف گھر کی طرف جا رہے تھے، محمد دیکھا کہ گھر سے بلند آواز آ رہی تھی۔ آواز کیا تھی؟ سمع صوت العائشہ قائلا، یہ لکھتے ہیں احمد بن حنبل لکھتے ہیں کہ میں نے، ابو بکر یہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول کے گھر سے آواز بلند ہو رہی تھی عائشہ کی، وہ ہے تقول، اور وہ یہ کہہ رہی تھی واللہ، عائشہ یہ کہتی ہے واللہ عرفت ان علی احب علیک من ابی و منی، عائشہ اللہ کے رسول سے بس صوت بلند، آواز بلند کر کے یہ کہہ رہی تھی، خود راوی کون ہے؟ ابو بکر، ان کے والد، کہہ رہی تھی کہ اللہ کے رسول سے بلند آواز میں ایک قسم کھا کے کہہ رہی تھی واللہ، اللہ کی قسم میں نے یہ پہچان لیا کہ محمد تمہاری نگاہ میں علی کی زیادہ محبت ہے مجھ سے اور میرے باپ سے۔ اور کتنی مرتين او ثلاثہ، ایسا نہیں کہ آپ اتنی محبت کرتے ہیں بلکہ 2 یا 3 گنا آپ علی سے محبت کرتے ہو، مجھ سے اور میرے باپ سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ بالکل۔ ابو بکر نے سننے کے بعد کہا یا بنت فلانا ارا کی ترفعین صوت کی، اے عائشہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تو اپنی آواز محمد کے اوپر بلند کر رہی ہے۔ کیا فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اپنی آواز کو محمد کی آواز کے اوپر بلند کر رہی ہے۔ خرجا مبغضن، یہ کہہ کے وہ خارج ہو گئے، گھر سے نکل گئے غصے کے حالت میں۔ عزیزان گرامی، اللہ کے رسول کے ساتھ بلند آواز میں گفتگو کرنا اسلام نے منع کیا ہے۔ اسلام کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم علی فوق صوت النبی، اے مومنین اگر تم صاحبان ایمان ہو گئے ہو، یعنی صاحبان ایمان سے خطاب ہے کہ اگر تم صاحب ایمان ہو تو اللہ کے رسول پہ اپنی آواز کو بلند نہ کرو، یعنی اللہ کے رسول کے اوپر اپنی آواز کو بلند کرنا قرآن کی صراحتاً مخالفت ہے، قرآن کی صراحتاً مخالفت ہے۔ پھر عزیزان گرامی، عزیزوں یہ کوئی آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ نہیں کرتے، صرف علی سے محبت کرتے ہیں، علی سے محبت کرتے ہیں۔ تو عزیزوں گھبرائے نہیں، یہ کوئی آج کا سوال نہیں ہے کہ تم علی سے محبت کرتے ہو، یہ تو صدر اسلام میں کہا گیا کہ اللہ کا رسول تو محبت کرتا ہے علی سے اور تیرے شیعہ محبت کرتے ہیں۔ یہ الزام رسول کے اوپر بھی لگایا گیا کہ تم سب سے زیادہ علی سے محبت کرتے ہو۔ عزیزان گرامی، علی سے محبت کرنا عین عبادت ہے، بلکہ رسول نے یہ فرمایا اگر پہچاننا یہ ہے کہ ایمان کدھر ہے، بغض کدھر ہے، نفاق کدھر ہے، کفر کدھر ہے، تو امام رسول اکرم نے ارشاد فرمایا علی حبک ایمان
बुग़्ज़ का कुफ्र सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान ईमान को तलाश करने की जरूरत नहीं कि साहिबाने ईमान किधर है, मुनाफिक किधर है, काफिर किधर है। बस ये तलाश करो कि मुहिब्ब अली किधर है। जिधर मुहिब्ब अली होगा उधर ही ईमान होगा, जिधर बुग़्ज़ अली होगा उधर ही कुफ्र और निफाक होगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। तो ये है कि ईमान किधर है, अहले ईमान किधर है, कुफ्र और निफाक किधर है। तो सिर्फ ये तलाश करना कि मुहिब्ब अली किधर है, अली से मोहब्बत करने वाला किधर है। अज़ीज़ान गिरामी, क्योंकि माह रमजान चल रहा है, एक रिवायत रमजान के हवाले से जो रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया, मौलाए कायनात की फजीलत के सिलसिले में फरमाया, यक़ूल फज़्ल अली इब्न अबी तालिब अला हाज़िहिल उम्मा का फज़्ल शहर रमजान। आप माह रमजान में रोजे रख रहे हैं और इस महीने की फजीलत और अजमत उलमा से सुन रहे हैं। फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए अली तेरी फजीलत इस उम्मत के ऊपर ऐसी है जैसे माह रमजान की फजीलत तमाम महीनों से। यानी तमाम की फजीलत एक तरफ है, रजब अली का महीना, शाबान रसूल का महीना, लेकिन रमजान के बारे में फरमाया रमजान शहरुल्लाह, रमजान अल्लाह का महीना है। इसकी फजीलत ये है, ये तमाम महीनों से अफजल है। ए अली तेरी फजीलत भी ऐसी है इस उम्मत के अंदर जिस तरह रमजान तमाम महीनों से अफजल है। अली उम्मत के अंदर जितने भी लोग हैं उन सब से अफजल है। अब कोई चाहे साथ में बैठने वाला हो, चाहे कोई साहबी हो, चाहे हम लुकमा हो, चाहे गार में जाने वाला हो, वो अली से अफजल नहीं हो सकता, क्योंकि रसूल ने फरमाया जैसे तमाम महीने है इसी तरह अली तमाम उम्मत से अफजल। सुभान शहर, फिर उसका फजल अली। आज की शब कद्र है, शब कद्र लग चुकी है। अब नजफ में तशरीफ फरमाए, नजफ में यहाँ पे आज शब लग चुकी है, शब कद्र हो चुकी है। फरमाया फजलो अली अला हाज़िल उम्मा का फजल लैलतुल कद्र। अल्लाह अकबर। अली की फजीलत इस उम्मत के ऊपर ऐसी है कि फजल लैलतुल कद्र अला साइर लयाली। अली की फजीलत ऐसे है कि जैसे लैलतुल कद्र की फजीलत है। सुभान अल्लाह। तमाम पे लैलतुल कद्र अफजल है। साल में जितनी रातें आती हैं, साल में 365 दिन होते हैं, उन तमाम रातों में सबसे अफजल रात का नाम है जो आज की रात है लैलतुल कद्र। ए अली तेरी फजीलत मकाम ते मर्तबा ऐसा है जैसे तमाम रातों में लैलतुल कद्र की मंजिलत है। इस लैलतुल कद्र की मंजिलत को बल्कि कुरान में खुदा ने ये इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराक मा लैलतुल कद्र। ना तुम, हमने कुरान को शब कद्र में नाजिल किया और तुम लैलतुल कद्र को पहचान नहीं सकते। अल्लाह अकबर। तुम लैलतुल कद्र को पहचान नहीं सकते, ना तो तुम अली को पहचान सकते हो, ना तुम लैलतुल कद्र को पहचान सकते हो। सुभान। ना अली को कोई पहचान सका, जैसा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, अली तुझे किसी ने नहीं पहचाना सिवाय मेरे और इसी तरह फरमाया। इसी तरह लैलतुल कद्र की मंजिलत है। कुरान कह रहा है वमा अदराक मा लैलतुल कद्र। तुम्हें नहीं मालूम कि लैलतुल कद्र की मंजिलत क्या है? लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर। लैलतुल कद्र 1000 रातों से अफजल है। इसी तरह अली की मंजिलत है, अली का मकाम है, इसकी मंजिलत ऐसी है जैसे लैलतुल कद्र की मंजिलत। ना लैलतुल कद्र को कोई दर्क कर पाया, ना अली की मंजिलत को कोई समझ पाया। फिर उसके बाद फरमाया वफ़ज़्ल अली अला हाज़िहिल उम्मा का फ़ज़्ल लैलतुल जुमा अला साइरिल लयाली। की फजीलत इस उम्मत के अंदर ऐसी है जैसे लैलतुल जुमा की फजीलत है। साइरिल लयाली, तमाम रातों में हफ्ते के अंदर 7 रातें होती हैं, लेकिन उस हफ्ते की सबसे अफजल रात को कहते हैं लैलतुल जुमा। यही अली की फजीलत है, यही अली की मंजिलत है।
علی کائنات کا سردار ہے. جس طرح رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار، اسی طرح علی کائنات کا سردار. جس طرح لیلۃ القدر تمام راتوں سے افضل، جس طرح لیلۃ تمام راتوں سے افضل، اسی طرح علی کی منزلت ہے، علی کا مقام ہے. نہ علی کا مرتبہ کوئی درک کر سکتا ہے، نہ علی کی کوئی منزلت درک کر سکتا ہے. بے شک لمن آمن بہی، خوش قسمت ہے وہ لوگ اپنے اوپر فخر محسوس کرے. اللہ کا رسول کہہ رہا ہے طوبی من آمن بہی، خوش قسمت ہے وہ لوگ جو علی کے اوپر ایمان لے کر آئے. علی کے اوپر ایمان لانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. علی کے اوپر ایمان لانے کے لیے شرط ہے کہ طہارت النسب ہونا چاہیے. اگر نسب پاک نہیں ہو سکتا تو علی کی محبت اس کے دل میں صلاحیت نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر اس کے بعد ولایت ہو ہے وہ لوگ جس نے علی کی ولایت کو قبول کیا. ویل کل ویل ان شفاعت محمد وحقا، پھر فرما ویل علی کل ویل ان جہد وجہد حق ہی، اور ویل ہو اس کے اوپر، بدبخت ہے وہ انسان جس نے علی کا انکار کیا اور علی کے حق کا انکار کیا. یہاں پہ دو چیزیں رسول نے بیان کی ہیں، ایک علی کا انکار، ایک علی کا انکار. دو چیزیں ہیں. تو علی کا انکار یہ ہے کہ علی کو نہ مانے، لیکن علی کے حق کا انکار یہ ہے. ہمارے برادران بزرگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو علی کو مانتے ہیں. آپ کسی سے پوچھے ذکر کرے علی، ہاں علی کو تو ہم بھی مانتے ہیں، علی اللہ کے ولی ہیں، لیکن علی کی ولایت کا انکار کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا بدبخت ہے وہ لوگ جو علی کے حق کا بھی انکار کریں اور علی کا بھی انکار کریں. ایسا کہیں کہ ہم علی کو لیکن علی کو امام نہیں مانتے، علی کو خلیفہ اول نہیں مانتے، علی کو خلافت بالفصل نہیں مانتے. جو علی کے حق کا انکار کرتے ہیں ان پر بھی ویل ہو، اور جنہوں نے علی کا مطلقاً انکار کیا ان پر بھی ویل. دونوں پر ویل رسول نے کیا. پھر اس کے بعد حقا علی اللہ ان یوم القیامہ شفاعت محمد، اور اللہ نے یہ حرام قرار دے دیا عزیزو قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام امت کی شفاعت کرے گا. اللہ کا رسول اس کو خدا نے شفاعت کا حق دیا ہے، وہ سب کی شفاعت کرے گا، لیکن اللہ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کے اوپر یہ حرام قرار دے دیا ہے کہ ان کی شفاعت کرے جو علی کے حق کا انکار کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس نے انکار کیا اللہ نے اپنے حبیب کے اوپر حرام قرار دے دیا کہ وہ ان کی شفاعت کریں. یہ ہے علی کی منزلت، یہ ہے علی کا مقام. اب عزیزان گرامی ایک آخر میں روایت سنیے عزیزو. ہمارا ہاں یہ مشہور ہے، عرب میں بھی اور دنیا میں ایک مشہور ہے، مقولہ ہے کہ فضیلت وہ ہے کہ جس کا اقرار اس کا دشمن بھی کرتا ہو. فضل ما شہد بہ الاعداء، کہ فضیلت اسے کہتے ہیں جس کا دشمن بھی اقرار کرتا ہو. اب مولا کائنات کا سب سے بڑا دشمن تاریخ میں اگر آپ تلاش کریں گے تو معاویہ ابن ابی سفیان ہے جو مولا کائنات. عزیزوں روایت کہتی ہے کہ جب مولا کائنات کا ایک صحابی صحابی سے ملا تو اس نے زرار اس کا نام ہے، اس نے معاویہ نے کہا قال المعاویہ صف لعلی، اے زرار مجھے تو علی کی صفت بیان کر کہ علی کس صفت کا حامل ہے. عزیزان گرامی جہاں علی کی منزلت ہے، علی کا مقام ہے، علی کی زندگی کو ملاحظہ کریں کہ علی نے کس حال میں زندگی گزاری، علی کا اخلاق کیا تھا، علی کا کردار کیا تھا. اگر ہم علی کے چاہنے والے ہیں تو ہمارے کرداروں سے کہیں تو تھوڑی سی علی کی خوشبو آنی چاہیے، علی کے کردار کی بو آنی چاہیے. اب یہ دیکھیں عزیزان گرامی مولا کائنات کی صفت بیان کرتا ہے. زرارہ صف لعلی، مجھے علی کی صفت بیان کر. معاویہ پوچھ رہا ہے وہ یحکم، میں بعض نقاط بیان کر رہا ہوں، بہت طویل ہے لیکن بعض نقاط کو بیان کر رہا ہوں. یقول فصلا وہ یحکم عدلا، علی جب بھی بات کرتے تھے تو حق کی بات کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اب جب بھی فیصلہ کیا کرتے تھے عدل کا فیصلہ کیا کرتے تھے. علی نے کبھی یہ نہیں دیکھا
کہ کون اس کا مخالف ہے کون اس کا موافق ہے. حق کی گفتگو کرو اگر علی کے چاہنے والے ہو. یہ نہ دیکھو یہ میرا بھائی ہے یہ میرا دوست ہے، بلکہ حق کی بات کرو. چاہے تمہارا دشمن تمہارے سامنے ہو چاہے تمہارا دوست تمہارے سامنے ہو، حق کی گفتگو کرو، حق کی طرفداری کرو، چاہے مقابلے میں تمہارا بھائی کیوں ہو. یہ ہے علی کی صفت. وہ پھر اس کے بعد فرمایا وَيَتَفَجَّرُ الْعِلْمُ مِنْ جَوَانِبِهِ. علی کا علم یہ تھا کہ ہر سمت سے من جوانبہ ہر سمت سے علم کا سر چشمہ تھا. علی ہر سمت سے علی علم کا سر چشمہ تھا. پھر اس کے بعد فرماتا ہے زرار کہتا ہے وہ یستحش من دنیا. علی کی حالت یہ تھی کہ علی دنیا سے گھبرایا کرتے تھے، وحشت کرا کرتے تھے. دنیا کی چمک علی وحشت کرتے تھے. وَيَسْتَانِسُ بِاللَّيْلِ. عزیزو ہم رات تاریکی سے گھبرایا کرتے ہیں، تاریکی سے ڈر جایا، لیکن علی وہ تھا جو رات کی تاریکی سے مانوس ہوا کرتے تھے. روایت کہتی ہے کہ یستانسو علی مانوس ہوا کرتے تھے رات کی تاریکی سے. پھر کہتا ہے عزیزان گرامی یہ صفت سنیے علی کی. وہ کہتا ہے وَكَانَ فِينَا كَأَحَدِنَا. لیکن علی کا صاحب یہ بیان کر رہا ہے کہ جب علی ہمارے درمیان ہوا کرتے تھے تو ایسا نہیں تھا کہ وہ خلیفہ وقت تھے، وہ فاطمہ کے شوہر تھے، وہ تھے جنہوں نے فتوحات اسلامی جن کے نام لکھی گئی، لیکن ان کی زندگی کو آپ ملاحظہ کریں. کہتے کان فینا کأحدنا. ہمارے درمیان علی اس طرح رہا کرتے تھے جس طرح ایک عام آدمی زندگی بسر کرا کرتا ہے. نہ کوئی مقام تھا نہ کوئی منزلت تھی نہ کوئی مرتبہ رکھا کرتے تھے. دوستوں کے ساتھ اپنے صحابہ کے ساتھ ایک عام انسان کی طرح زندگی بسر کرا کرتے تھے. ہمیں علی کی زندگی سے درس لینا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اگر ہمیں خدا نے کوئی رتبہ دے دیا تو تکبر آ جائے. نہیں، علی کے چاہنے والے ہو، علی کے کردار کی خوشبو ہمارے اندر سے آنی چاہیے. پھر اس کے بعد کہتا ہے پھر وَيَطْعَمُ الْقَوِي فِي بَاطِلِهِ. اور قوی عزیزو یہ بھی ایک دنیا میں ایک تماشا نظر آتا ہے. جو طاقتور ہوتا ہے انصاف اسی کو ملتا ہے، لیکن جو ضعیف ہوتا ہے اسے انصاف نہیں ملتا. لیکن علی کی حکومت کی یہ خاصیت تھی، اگر کوئی طاقتور آ گیا یا کوئی ضعیف آ گیا ایسا نہیں ہوا علی نے طاقتور کو حق دے دیا ہو اور ضعیف سے حق سلب کر لیا ہو. علی وہ تھا کہ جب ضعیف انسان بھی علی کے پاس آیا کرتا تھا علی اس کو بھی حق عطا کیا کرتے تھے. یہ تھی علی کی صفت. پھر عزیزان گرامی زرار کہتا ہے وہ یبکی بکان حزین. لیکن علی کا عالم یہ تھا کہ وہ راتوں میں گریا کیا کرتے تھے، اپنی داڑھی کو پکڑ کے بکا کیا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں ہاتھ من ہاد الدنیا وطلقت کی ثلاثہ. اے دنیا دور ہو جا مجھ سے، میں نے تجھے 3 بار طلاق دے دی ہے، اب اس کے بعد کوئی رجعت نہیں. فعمروں کا قصیر. اے دنیا تیری عمر بہت کم ہے، اے دنیا تو بہت کم رہنے والی ہے. علی ابدی زندگی کے بارے میں سوچتا ہے. پھر کہتا ہے عزیزو یہ فقرہ سنیے. کہتا ہے کہ مولائے کائنات کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا، وہ یہ کہتے تھے آہ من قلت الزاد. علی راتوں کو جب گریا کیا کرتے تھے تو یہ بلند آواز میں کہا کرتے تھے آہ من قلت الزاد. ارے اللہ یہ میرے پاس ساز و سامان تو بہت کم ہے لیکن میرا راستہ بہت دور کا ہے. وہ بعد السفر، راستہ تو بہت لمبا ہے لیکن میرے پاس اثاثہ راہ کچھ نہیں ہے. وہ وحشت الطریق، اور یہ راستہ بہت خوفناک ہے. علی کے پاس وہ علی، اب محسوس کیجئے وہ علی جس کے بارے میں رسول نے فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. وہ علی جس کی ایک ضربت کائنات کی عبادتوں سے افضل، وہ علی
جس وہ علی پہچانی عظمت علی کی، جس علی کے بارے میں روایت یہ کہتی تھی ایک شب میں علی کو 1000 تکبیروں کی آوازیں سنی گئی، یعنی کم سے کم علی کم سے کم 2 رکعت نمازیں ہوا کرتی ہیں، تو علی ایک شب میں 2000 رکعت نماز ادا کرنے والا، جس کی عبادت کا یہ منظر خندق میں رسول نے فرمایا کہ علی کی عبادت کائنات کی عبادتوں سے افضل، جس کے بارے میں رسول نے فرمایا علی کی محبت ایمان کا معیار، وہ رہا ہے کہ میرے پاس ساز و سامان کم ہے لیکن راستہ بہت طولانی ہے۔ عزیزان گرامی، جب یہ بات دشمن نے سنی، معاویہ کے سامنے یہ بیان کیا جا رہا تھا، روایت کہتی ہے فبکا معاویہ نے گریہ کیا، رونے لگا، وقال رحم اللہ یا ابا الحسن، اللہ کی رحمت ہو ابا الحسن پہ، وقان واللہ کذالک، علی کا دشمن ہے، علی کا دوست نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے جو علی کو ہر محاذ پہ شکست دینا چاہتا تھا کہ واقعاً علی کا عالم یہی تھا کہ جب وہ علی یہ کہتا تھا آہ من قلت الذات، تو دشمن بھی رونے لگا، معاویہ جیسا شقی انسان رونے لگا اور کہا کہ واقعاً ابو الحسن کی زندگی یہی تھی۔ تو عزیزان گرامی، آج بارگاہ امیر المومنین میں تشریف عزیزو، آج یہ دربار ویران ہو چکا ہے۔ عزیزو، علی کے زائرین تڑپ رہے ہیں کس طرح دروازے کھل جائیں، علی کی زیارت کا شرف حاصل کریں۔ عزیزو، یہی وہ کوفہ تھا، 40 ہجری کا کوفہ، آج ہی کی شب تھی، دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، علی نے حسن کو بلایا، حسین کو بلایا، زینب و کلثوم کو بلایا۔ عزیزو، ارے کو جمع کیا، حسن کے ہاتھ میں حسین کا ہاتھ دیا، وصیتیں کرنا شروع کی۔ روایت کہتی ہے ایک کونے سے کسی کے گریہ کی آواز آئی، علی تڑپ گئے، ارے یہ کس کے رونے کی آواز ہے؟ ام البنین نے فرمایا یہ عباس ہے۔ اے آقا، تم نے حسن کے ہاتھ میں سب کا ہاتھ دے دیا لیکن عباس کے بارے میں کوئی وصیت نہیں کی۔ ایک مرتبہ عباس کو بلایا، حسین کو اپنے قریب کیا، اے عباس، یہ حسین تمہاری امانت ہے، اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت۔ عزیزو، ایک مرتبہ یہ لاشا اٹھا، کوفے سے روایت کہتی ہے کہ آگے سے جبرائیل و میکائیل اٹھائے ہوئے تھے، پیچھے سے حسن اور حسین غربت کے عالم میں دفن کیا، لیکن میرا دل کہتا ہے آقا تمہارے لاشوں کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا تھا لیکن تمہارے لال کا لاشا اور گھوڑوں سے آقا میرے مولا ہاتھوں توڑ کے کہوں گا تمہارا لاشا آیا، تمہارے لاشے کو کفن بھی ملا، حسین کا لاشا زمین کر گھوڑوں سے پامال کیا گیا اور ایک جوان بیٹے کو اس لاشے کے پاس سے گزارا جا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محبوب حق محمد جزاک اللہ درس عبادت کو قبول فرما۔ خصوص مومنین اس کار خیر میں خدمت دے رہے ہیں، ان کی شرعی حاجات کو پورا فرما۔ والے محمد اہل بیت کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہے ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ والے محمد جو کورونا بیماری پھیلی ہوئی ہے بحق بحق محمد وآل محمد بالخصوص جو مومنین اس بیماری میں مبتلا ہے ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ محمد و آل محمد شان حیدر کرار جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ظہور میں تعجیل فرما اور ہمارا
تقبل منا انك انت سميع السميع العليم اللهم صل جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ احسنت جزاک اللہ شکریہ آپ کا، اتنی دور سے بھی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت احترام سے ہم آپ کا ہمیشہ استقبال کرتے رہیں گے آئندہ محفلوں میں بھی. اور ایک گزارش ہے کہ نذیر بھائی کے پڑھنے کے بعد آپ مولا کی زیارت پڑھا دیجیے گا انشاءاللہ. نذیر بھائی آپ سے دستبستہ گزارش ہے کہ مولا کے مصائب میں کچھ بیان فرمائیں. ٹھیک ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عرض کرتا ہوں سر اپنا تیغ جفا سے کٹا دیا اس نے، سر اپنا تیغ جفا سے کٹا دیا اس نے، مگر زمانے کو سجدہ سکھا دیا اس نے. کیا کہ سبحان سر اپنا تیغ جفا سے کٹا دیا اس نے، مگر زمانے کو سجدہ سکھا دیا اس نے. جیو خدا کے لیے اور مرو خدا کے لیے، جیو خدا کے لیے اور مرو خدا کے لیے. یہ قول تھا تو عمل بھی دکھا دیا اس نے، قول تھا تو عمل بھی دکھا دیا اس نے. سبحان. اور یہ انہوں نے 2 مصرے ہیں، تو پہلے مصرے پہ اصل میں کیا ہے، سجدہ جو ردیف ہے اس میں تصور کے طور پہ تو بات کچھ بھی کہی جا سکتی ہے، لیکن حقیقی طور پہ یا منطقی اعتبار سے بڑا مشکل تھا اس میں کہنا. ایک مطلع ایک شعر میں پیش کرتا ہوں اس میں، اور پھر دوسری طرح میں شعر پیش کرتا ہوں. عرض کرتا ہوں خاص طور سے نذیر بھائی آپ میرے سامنے ہیں. جناب ضرب لگتی رہی کرتے رہے مولا سجدہ. کیا کہنے، ضرب لگتی رہی کرتے رہے مولا سجدہ. قتل قبلہ ہوا اور خون میں نہایا سجدہ. کیا کہنے، ضرب لگتی رہی کرتے رہے مولا سجدہ. قتل قبلہ ہوا اور خون میں نہایا سجدہ. بہت خوبصورت. کوفہ و کرب و بلا میں ہیں عجب 2 سجدے. سنیے گا شعر. کوفہ و کرب و بلا میں ہیں عجب 2 سجدے. دوسرا بیٹے کا اور باپ کا پہلا سجدہ. کرب و بلا میں ہیں عجب 2 سجدے. دوسرا بیٹے کا اور باپ کا پہلا سجدہ. میں دوسری طرح میں عرض کرتا ہوں، مطلب عرض کرتا ہوں کہ پسند حق ہے جبھی تو ہیں لاجواب علی. کیا کہنے، پسند حق ہے جبھی تو ہیں لاجواب علی. جو منتخب ہیں محمد تو انتخاب علی. کیا حق ہے جبھی تو ہیں لاجواب علی. کیا ہے محمد تو انتخاب علی. ملی نہ دونوں کی کوئی مثال دنیا میں. ملاحظہ فرمائیے گا، ملی نہ دونوں کی کوئی مثال دنیا میں. ایک کتاب خدا ایک تیری کتاب علی. ملی نہ دونوں کی کوئی مثال دنیا میں. ایک کتاب خدا ایک تیری کتاب علی. اب شعر سنیے گا، عجیب نوعیت کا شعر ہے کہ بتائے کون شجاعت کی تیری عمر بھلا. بتائے کون شجاعت کی تیری عمر بھلا. شجاعت کی تیری تیرا عمر بچپن بھلا. ہے یا شباب علی. بتائے کون شجاعت کی تیری عمر بھلا. پتہ نہیں تیرا بچپن ہے یا شباب علی. لہذا فرمائیے گا، تیرے ہی حسن کا صدقہ یہ چاند اور تارے. تیرے ہی حسن کا صدقہ یہ چاند اور تارے. ہے تیرے نور کی خیرات آفتاب علی. تیرے نور کی خیرات آفتاب علی. تیرے ہی حسن کا صدقہ یہ چاند اور تارے. ہے تیرے نور کی خیرات آفتاب علی. اب یہ شعر عجیب نوعیت کا شعر ہے نذیر بھائی. دعا چاہتا ہوں کہ سوال بھی تو نہ تھے صاحبان علم کے پاس. کیا کہنے، سوال بھی تو نہ تھے. سوال بھی تو نہ تھے صاحبان علم کے پاس. تمہارے پاس ابد تک کے تھے جواب علی.
سوال بھی تو نہ تھے صاحبان علم کے پاس، سبحان اللہ، تمہارے پاس ابد تک کے تھے جواب علی، سوال بھی تو نہ تھے صاحبان علم کے پاس، تمہارے پاس ابد تک کے تھے جواب علی۔ اب یہ شعر سنیے گا، مولا کو اور غلام کو جوڑتا ہوں، یہ شعر ملاحظہ فرمائیے کہ علی کے عشق کی روحیں بدن ہیں مٹی کے، کیا کہنے، علی کے عشق کی روحیں، علی کے عشق کی روحیں بدن ہیں مٹی کے، غلام سارے ترابی ہیں بو تراب علی، علی کے عشق کی روحیں مٹی کے، سبحان اللہ، علی کے عشق کی بدن ہیں مٹی کے، غلام سارے ترابی ہیں بو تراب علی۔ مصرے پہ مصرع لگانے کی کوشش کی ہے، دیا ثبوت قسم کھا کے رب کعبہ کی، دیا ثبوت قسم کھا کے رب کعبہ کی، لگی جو ضرب ہوئے اور کامیاب علی، دیا ثبوت قسم کھا کے رب کعبہ کی، لگی جو ضرب ہوئے اور کامیاب علی۔ علی کے پیچھے ہے جب حق تو کیوں نہیں کہتے، علی کے پیچھے ہے جب حق تو کیوں نہیں کہتے، عبادتوں میں ہے سب سے بڑا ثواب علی، ہے جب حق تو کیوں نہیں کہتے، عبادتوں میں ہے سب سے بڑا ثواب علی۔ آخری شعر نظر کرتا ہوں کہ خطیب آج کے سن لیں تو بے زباں ہو جائیں، خطیب آج کے سن لیں، ملاحظہ فرمائیے گا، خطیب آج کے سن لیں تو بے زباں ہو جائیں، ازل سے تابہ ابد ہیں تیرے خطاب علی، خطیب آج کے سن لیں تو بے زباں ہو جائیں، ازل سے تابہ ابد ہیں تیرے خطاب علی، خطیب آج کے سن لیں تو بے زباں ہو جائیں، ازل سے تابہ ابد ہیں تیرے خطاب علی۔ مختار کرتا ہوں نذیر ان کی حدوں کو نہ چھو سکے گا کوئی، کیا کہنے، بے شک سنیے گا، نذیر ان کی حدوں کو نہ چھو سکے گا کوئی، ہے بے شمار علی اور بے حساب علی، حدوں کو نہ چھو سکے گا کوئی، ہے بے شمار علی اور بے حساب علی، پسند حق ہے جب تو ہیں لاجواب علی، جو منتخب ہیں محمد تو انتخاب علی۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کے لوگوں کا، اس دعا کے ساتھ ماشاءاللہ تمام مومنین کو آفات سماوی وارضی اور من بلاؤں سے محفوظ رکھے، بہت شکریہ۔ اختتام نذیر بھائی، آپ دونوں مل کے بیٹھے ہیں، استاد بزرگوار دعا کریں گے۔ جی نذیر بھائی بسم اللہ۔ نذیر بھائی ہے نا، وہ کریں گے، سرکار آپ دعا کریں، دعا نذیر ہی کریں گے، نہیں آپ کی دعا کامل مستجاب، نہیں آپ کے دوسرے بھائی جو ہیوسٹن میں ہیں ہمیشہ ان کی دعا میں کراتا ہوں، آج آپ سے ہادی بھائی، خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس خلیل عبادت کو قبول فرما، خدایا یہ خطرناک مرض جو جہان عالم تمام عالم کو گھیر رکھا ہے، بالخصوص ہمارے جو مومنین ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ساری دنیا کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، خدایا جو لوگ پریشان ہیں ان کو پریشانی سے دور فرما، جو مریض ہیں خصوصاً ہمارے وفا بھائی جن کا آپریشن حال ہی میں ہوا ہے اور ہے، انشاءاللہ جلد از جلد لباس عافیت پہن کر گھر واپس آ جائیں، اور سارے مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی اللہ علیہ توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے، خط کرنے کی مزید توفیق نہ فرمائے، تمام شورا حضرات کو اپنی حفظ امان میں رکھے، محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد و آل محمد۔